السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Today we are here to ask some questions related to Ayatollah Sheikh Mohsin Ali Najfi. پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی بات تھی جو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں خاص طور پر شامل رکھی اور آپ کے خیال میں والدین کو بھی اپنے بچوں کی تربیت میں شامل رکھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اگر آپ اپنا تعارف کرائیں نا تو ہمیں پتہ چلے جی کہ میری بیٹیاں کون ہیں، تاکہ اس کے حساب سے ہم آپ کے سوالات میرا پہ نام جواب. سیدہ رفعت زہرا اور میں جماعت ناہم کی طلبہ ہوں. اور میرا نام فاطمہ نعیم ہے اور میں جماعت سیکنڈ ایئر سے ہوں. ٹھیک ہو گیا. KCW میں کوثر کالج فار ویمن میں آپ الحمدللہ پڑھ رہی ہیں. اور اب آپ کا کوشچن تھا کیا؟ ایسی کون سی بات تھی جو آقا محسن نے اپنے بچوں کی تربیت میں خاص طور پر شامل رکھی اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ والدین کو بھی اس کو اپنی تربیت میں اپنانی چاہیے بچوں؟ ہاں، یہ پھر بہت لمبا کوشچن ہے. یعنی آپ کے پوڈ کاسٹ میں اگر صرف ایک یہ کوشچن ہو نا تو بھی وہ وقت شاید کم پڑ جائے. بہت سی خصوصیات تھیں، اور اگر میں خلاصتاً کہوں تو بچے کو سمجھ کر اس کی تربیت کرنا. ہم بچے کی تربیت کرتے ہیں بچوں کو سمجھے بغیر. بچہ ہوتا ہے اور وہ بچپنے سے نکل کر جب لڑکپن میں آتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے، وہ نوجوان ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اور بچپن میں بھی ہر بچہ الگ ہوتا ہے. ایک تو بچے بڑوں سے الگ ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اور اکثر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا. یعنی والدین کو، پیرنٹس کو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا علم نہیں ہوتا. اور شاید اس پہ ابھی فاطمہ کہے کہ بابا آپ کو ہی پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. تو وہ بچے چیلنج کر سکتے ہیں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن والد صاحب کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ پہچانتے تھے یا پہچاننے کی کوشش کرتے تھے. جو ہم ایز اے پیرنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو پہچانیں اور پھر اس کی تربیت کے لیے کوشش کریں. ایسا چھوٹا سا واقعہ جب ہمارے ساتھ شامل کرنا چاہیں اس کے اندر. ہاں، پھر یہ اور مشکل سوال ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا اپنا پرسنل، کہ ان کا اعتماد کرنا. کہ آپ اگر ایک بچے کو کسی چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹا آپ یہاں جا رہے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنے، یہ مشکل ہے، یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور بعض جگہوں پہ بندہ یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس مرحلے پہ والد کی طرف سے یہ چیزیں آئیں گی کہ بھائی آپ ادھر جا رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہاں بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اور یہ کچھ نہ کہنا اس میں در حقیقت یہ کہنا تھا نا کہ بیٹا میں تم پہ اعتماد کرتا ہوں اور تم ان چیزوں سے بہت بڑھ کر ہو کہ اس قسم کی کسی برائی میں پڑھو، اگرچہ ایک ایسے معاشرے میں جا رہے ہو جہاں یہ برائیاں عام ہیں. تو اس اعتماد نے مجھے بہت کچھ دیا. یعنی میری بڑی تربیت ہوئی اس اعتماد کی وجہ سے جو انہوں نے مجھ پہ کیا. When it comes to parenting, alhamdulillah, there are so many beautiful principles and rules which he used to apply in his practical life. But one thing was the respect and love. I have not seen, especially in his era and in his level of ulama, like because his colleagues and his friends, so I have not seen an alim who could be that much expressive. He was very expressive. He would always even like respect other children. It's true. And when it comes to his children, definitely he was extremely polite.
He would respect our opinions. I remember once I was in a very, my young age, in early maybe 20s, and I was in London, and I asked him that, Baba, I'm getting the visa for Norway. I want to go to Oslo. So he told me, मेरी मामा जान का फैसला बेहतरीन होता है. मेरी मामा जान जो सोचती हैं वो बेहतरीन सोचती हैं. आप जो मुनासिब समझती हैं वो करें. And you know, I was truly shocked. I said, I'm not that good the way he's thinking and the way he is, you know, mashallah, trusting on me. So he always used to give that trust, that love, that respect, that you feel that, okay, you know, I'm okay, I have to keep up that, you know, image which he has about us. And one more incident I remember once, you know, I did something halal but not like recommended. And I went in front of him and I really wanted him to say that, oh, Razia, this is not good. Why you are, for example, wearing this or having this kind of whatever appearance. But he just ignored it. And in Islamic teaching, we have asli taqaful. Like sometimes we should ignore, you know, if those are not that kind of haram stuff. So when you ignore with so much respect, which is opposite of our values, ignoring with purpose, definitely. So I said, my Baba is so smart. I know I'm hurting my Baba, but he's respecting and still ignoring my mistakes. So that was more, you know, like more alarming for me. I got more message from it. I still remember it, you know. So usually like parents, they say, okay, why you are wearing this kind of dress, you know, why this, why that, you know, straight away they just attack and they just advise. He always used to advise us in a very indirect and in a very beautiful, polite, not only polite, like completely indirect, like, you know, he was hitting somewhere and reacting some you know, where else. So that was his style of parenting, which is according to Quran and Hadith, alhamdulillah. तो एक सवाल मेरी तरफ से भी है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? मुश्किल दौर मुख्तलिफ़ हवालों से मुश्किल होता है. यानी हमें अगर मादी एतबार से मुश्किल दौर कहें कि जब उनके पास पैसे ना हो, मादी वसाइल ना हो, तो वो अपने उम्र के आखिरी मरहले तक अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मादी हवाले से मुश्किल में रहें. यानी जब मादी हवाले से मुश्किल में रहें का मतलब ये है कि माहाना बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा उनके हाथों से खर्च होता था, लेकिन वो अपने ज़ाती ज़िंदगी के लिए मादी मुश्किल में रहते थे और वो उसको पसंद करते थे. यानी कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, पैसे होने के बावजूद वो इन चीज़ों को यानी जिसे हम मुश्किल समझते हैं वो उनके लिए मुश्किल नहीं थी, उसे वो पसंद करते थे और उस मुश्किल में रहते थे, ये मादी हवाले से. Yeah, there were so many challenges in his life, definitely. If you are a mujahid, if you are having a very unique vision, and especially people would not understand his, like the way he was looking very ahead. Like he was ahead of his time. So he was looking for 50, 60, 100 years ahead. So people would not get him very easily. And that was bothering him a lot. That was something really challenges because, like for example, he said, without university, you know, like we as a lover of Ahlul Bayt, we should have a university too. Like we should, like, you know, we can say people would affiliated with us. We should provide all, you know, all this whatever degree and everything. There were so many challenges in his life, definitely, because if you are doing jihad and you are thinking very in a unique way. So his challenges were, you know, he used to say very beautifully that I'm living in the era in this time where people, they don't like hospital, they don't like
doctor, they don't want to eat the medicine, but they are sick, they are, Yeah, you yeah. know, ill. So means we are like spiritually, mentally, you know, we are in darkness. But we don't like ulama, we don't like Quran to connect, we don't respect, you know, like madaris or whatever. So he would say कि it's so difficult to live in this, you know, like totally, very unfortunately, like very, we can say, narrow mindset, you know, like, and he was definitely looking very ahead of his time. So therefore, people would not get him very easily. So that was his challenge, yeah. मेरा अगला सवाल है कि मोमिनीन इमाम में से कौन सी शख्सियत उनकी पसंदीदा रही थी? मोमिनीन है इमाम। यानी लोगों में से। जी जी जी। हाँ, लोगों में से मैं खुद तो मुझे वाक़ियों में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये कि मैं खुद बहुत पसंदीदा था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी सारी औलाद से मोहब्बत करते थे। और उसके अलावा आयतुल्ला आसिफ मोहसिनी क्योंकि इस्लामाबाद में हुआ करते थे, यहाँ जो लोग होते थे इल्मी एतबार से उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, ईमान के लिहाज से भी उनसे इस्तिफ़ादा भी करते थे। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ उससे पहले जो उनकी जवानी है और जो उन्होंने अपने असातिज़ा के साथ गुजारी है नजफ़ में और उससे पहले पाकिस्तान में, उसका मैं ऐनी शाहिद नहीं हूँ। वइल्ला उनको आयतुल्ला खुई से भी बहुत अक़ीदत और मोहब्बत थी और आयतुल्ला शहीद बाक़र सदर का वो बहुत एहतराम से ज़िक्र भी करते थे और इंस्पायर्ड भी थे। ये जो हमने सुना है ये वो है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, अगरचे था इस दुनिया में, लेकिन अपने खेलने में मसरूफ़ था, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, यानी 4-5 साल की उम्र तक का। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ गए और वो ताल्लुक़ यानी आना जाना और मिलना और जो आदमी अपनी आँखों से देख सके वो ख़त्म हो गया। तो जिनको अपनी आँखों से देखा वो ये दो शख्सियात जो उनका तज़किरे में वो थे और जो यहाँ शख्सियात थे उनमें आयतुल्ला आसिफ मोहसिनी और इंटरनेशनली अगर हम देखें जिनसे वो इंस्पायर्ड भी थे और रहनुमाई भी लेते थे और मुतासिर भी थे, वो आयतुल्ला उज़्मा सिस्तानी दामज़िल्लहुल आली हैं। From Ahlul Bayt alayhimus salam, definitely he would have a very, very, very deep and close connection with Bibi Fatmatul Zahra salamullahi alayha, no doubt about it. Therefore, you know, his tafsir name is Yes. Kausar, institute name yes. is Kausar, and literally he would feel that, you know, everything is under the blessing du'as of Lady Zahra salamullahi alayha. Yes. क्या उन्होंने कभी ये गुमान किया था कि उनके काम को इतनी वसी पहचान और कदरदानी मिलेगी? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ इस इन्वान में कि उनको पता था, वाज़ेह नहीं था, लेकिन वो ऐसे ख्वाब उनको आते थे जिसकी ताबीर यही थी और वो उन ख्वाबों में वो बिल्कुल जवानी में उनके वो रोया सादिक़ा जिसे कहते हैं ख्वाब थे, और भी बहुत से ख्वाब हैं जो उनको पहले से ख़बर दे दी जाती थी। तो उन ख्वाबों की ताबीर के लिहाज से हाँ उनको पता था, लेकिन एग्जैक्टली इतना कुछ कर सकेंगे उनको बिल्कुल पता नहीं था। और हमारे गांव से ऊपर एक चरागाह है जहां हमारा घर भी था, अभी तो नहीं है। आबाई जो है वो एक घर गांव में होता था, एक घर पहाड़ों में होता था। उस जगह का नाम उस गांव का नाम या चरागाह का रोंगोल है। वो अपने आप को कहते थे मैं रोंगोल का बच्चा हूँ, और एक बच्चा वहाँ से जो निकला हो जो कि यानी फार फ्लंग एरिया है बल्तिस्तान, उसका भी एक पसमानदा गांव है मंठो का, उससे भी आगे जहाँ गांव वाले भी जाना पसंद नहीं करते, वो कहते थे मैं तो वहाँ का बच्चा हूँ। और वहाँ के बच्चे को ये सब उसका इतना बड़ा विज़न हो, और ये सारे काम बग़ैर विज़न के होते भी नहीं हैं। तो इस हवाले से उनको पता था, लेकिन यह कि बहुत सी कामयाबियाँ इंसान को गुज़श्ता आमाल के नतीजे में मिलती हैं,
اس حساب سے ان کو معلوم نہیں تھا. Yes, I can say, because especially his tafsir work, once he told me that ابھی والے نہیں اگلے والے ان کو پتہ چلے گا what kind of even translation I have done. So as I told you that the way we say about some personalities that وہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے, ان کو اگلے پہچانیں گے, یہ لوگ قدر نہیں جان رہے. So that kind of feelings he would have it, and we all can see, yes, definitely. اگلا سوال ہے کہ ان کے ساتھ گزرا ہوا آپ کا پسندیدہ لمحہ کون سے, جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز لمحہ؟ ویسے تو سارے لمحے ہی عزیز ہوں گے, لیکن ان میں سے کوئی ایک مخصوص جو آپ بتانا چاہیں. سارے ہیں بھائی, مجھے ذہن میں کسی کو میں اٹھا نہیں پا رہا کہ میں کہوں یہ والا. بچپن کا جو مجھے یاد ہے وہ بتاتا ہوں. باقی سارے اس لیے ہیں کہ بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ جتنا تم سے پیار کرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے تو ہمیں رشک آتا تھا کہ کوئی انسان کسی سے اتنا پیار کر سکتا. اگلے تو چلے میں ایک واقعہ جو ہے, میں بچہ تھا, یعنی شاید اسکول جاتا بھی تھا نہیں جاتا تھا, مجھے یاد اس کا یاد نہیں ہے, یعنی بہت چھوٹا تھا. اور ان کا کمرہ جو ہے وہ لائبریری تھی, اور ہمیشہ وہ کتابوں کے درمیان میں ہی بیٹھتے تھے, ان کے ہر طرف کتابیں ہوتی تھی. تو ایک دن وہ کتابیں صاف کر رہے تھے اپنی, میں نے بھی ایک کتاب اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے صاف کیا اس کو, تھوڑی سی جو گرد وغیرہ ہوتی ہے. تو انہوں نے میرا ہاتھ لیا, ہاتھ چوما اور کہا کہ اس کتاب سے یہ ہاتھ زیادہ قیمتی ہے, یہ ہاتھ اس سے بہتر کتابیں لکھے گا. ایک بچہ جس کو پتہ ہو کہ اس کے والد ان کتابوں کا کتنا احترام کرتے ہیں اور یہ کتابیں ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں, اس کے منہ سے یہ اسٹیٹمنٹ, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی, اور جس کو میں نے یاد رکھا. اگرچہ اس معیار پہ, ان توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا, نہ اتر سکا ہوں, نہ اتر سکوں گا, لیکن الحمدللہ میرے خیال اتنا کافی ہے, میں اس پہ نہ بولوں زیادہ. Very tough question, because all of the memories were memorable. yeah, But the there most, are you know, so The many. most beautiful memory in your life? The most beautiful memory. most cherished memory. Yes. Mostly whenever, like, because again his vision was to serve people, yeah, to propagate the message of Quran and Ahlul Bayt. So whenever he always used to take all the reports, like the feedback, and that how went my preaching and my, especially I travel a lot, so he would always ask that how was your journey, how was your tabligh in this country, in this city. And when I used to say, Baba, so many people have started to change their lifestyle or their way of thinking, that time he used to be so delightful. And he's always looking for people in that angle, that if someone is really beneficial for the community, and if you're doing something to bring that change and that noor and light for your community, he would be so much happy and satisfied. Yeah. اوکے, ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ان کا کون سا خواب یا منصوبہ ایسا تھا جو کہ ابھی تکمیل سے محروم رہ گیا؟ یوں تو سارے خواب, کیونکہ وہ خواب بہت اونچے تھے. ہمیں لگتا ہے یہ خواب پورا ہو گیا, لیکن ان کے حساب سے وہ پورا نہیں ہوا ہوتا تھا. اور جو ہم جیسے دیکھنے والے ہیں, ان کے حساب سے سارے خواب انہوں نے جو خواب دیکھا اسے پورا بھی کر دیا. جی. اور جو آخری کام چل رہا تھا اور آپ دنیا سے چلے گئے, وہ یونیورسٹی کا تھا.
ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا خواب ان کا تھا جس کو انہوں نے خود شروع کیا، اور الحمدللہ ان 2 سالوں میں وہ اسی رفتار سے آگے چل رہا ہے، اس میں شروع بھی ہو گیا الحمدللہ، اور امید ہے کہ جلد یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ Pakistan University, he has started. It will take definitely time. So that is also Pakistan University. started? proper. Yes, he has started, but it's It is not completed. Yes. اگلا سوال ہے، کیا آپ نجف میں ان کے ایام کا کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہیں، خصوصاً جب آیت اللہ خوئی اور جناب باقر صدر جیسے عظیم علماء کے زیر تعلیم تھے؟ نہیں، اس کا مجھے یاد نہیں ہے، یعنی میں کیونکہ بہت چھوٹا تھا اس لیے وہ میری یادداشت میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ان شخصیات کا میں یہاں جو نقل ہوا ہے وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن نجف کا میں 3 سال کا تھا جب وہاں سے میں آیا ہوں، تو اس لیے مجھے خود کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور جو والدین سنایا کرتے ہیں نا اس سے کچھ یادداشتیں ہیں، یعنی وہ بچپن سے ایک بات آپ کی چلتی چلی آ رہی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے، تو اس میں وہ اب یہ اساتذہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنے بارے میں ہے کہ میں کسی بھی اونچی چیز پہ بیٹھ کے، اس وقت طالب علمی تھی، فرنیچر تو نہیں ہوتا تھا، تو جو بھی کسی جگہ اونچی ملی وہاں بیٹھ کے میں مجلس پڑھا کرتا تھا، اور مجلس بھی پڑھتا تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا اس کی مجلس کی بات کر رہا ہوں میں، نہ کہ باقاعدہ مجلس کی، اور پھر مصائب پڑھتا تھا، اور پھر خود کہتا تھا، پہلے مثلا کہتا تھا اب آپ روئیں، اب کہتا تھا اب آپ نہ روئیں، والدہ سے کہتا تھا اب آپ روئیں، تو وہ اس کا وہ مزے لے کے سنایا کرتے تھے، تو وہ اس سے مجھے یاد ہے، اس کے علاوہ مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ Yeah, alhamdulillah, that time he has written a beautiful book in his very young age. He has studied only, I think, for about 8 years. He didn't need that much time. Like, his speed of learning and research was so high, mashallah. Like, sometimes people, they stay 30 years, 20 years, and unfortunately, like, you don't see the fruit. And within few years, like maybe 1 or 2 years, his grip about Arabic and even knowledge was so high that even Arabs, they literally appreciate his beautiful mashallah research and writing. So his book Nahj as-Sabi about Imam Ali alayhi salam was his biggest success, and like we are proud of that beautiful his research. ماشاء اللہ۔ صحیح ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ اسکردو یا گلگت بلتستان کی جو ابتدائی زندگی تھی، انہوں نے ان کی شخصیت کو کیسے اس کی تعمیر میں کردار ادا کیا؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ مجھ میں اور خود والد صاحب کی نظر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یا ہو سکتا ہے وہ بیان نہ کرتے ہوں۔ ان کے حساب سے وہ سختی کے ایام تھے۔ آپ نے سختی کے ایام پوچھے تھے، تعلیم کے لحاظ سے بھی وہ سختی کے ایام تھے، جب وہ تعلیم اس طرح حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے ان کی پوری زندگی کو دیکھا ہے، اس میں وہ بہترین ایام تھے، یعنی ان کے پورے تھرو آؤٹ کیریئر میں اسی گاؤں سے جہاں پر تعلیم ہی نہیں تھی، وہاں سے بہترین استاد ملنا شروع ہوئے۔ پہلے استاد ان کے اپنی ماں، وہ عالمہ تھی، اور ہمارے دادا ان کے والد، یہ 2 پہلے استاد تھے جو ان کو گھر میں ہی میسر آئے۔ اس کے بعد والد کا انتقال کی وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہوا، وہ پہاڑوں میں بکریاں چرانے گئے، تو وہاں پہاڑوں میں جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں انہیں استاد ملا ہے، اور وہ بھی اس وقت کا تجوید کا بہترین استاد، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر کے بچے کو اس سے اچھا استاد نہیں مل سکتا، اور وہ بھی 1 to 1 جو ہے نا، کوئی اور نہیں ہے، خلوت ہے، پہاڑ ہیں، اور وہ بلندی ہے، وہاں ایسا استاد میسر آنا۔ اس کے بعد جو وہ آئے ہیں گاؤں سے، والدہ کے پاس آئے کہ میں نے پڑھنے جانا ہے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ ایک بچے کے لیے بہت مشکل ہے جب اس کی پوری فیملی اس کی مخالف ہو، اور
ان کا خیال یہ ہو کہ اگر تم جاؤ گے تو تمہاری جو تھوڑی بہت زمینیں اور جو کچھ تھا کاشتکاری اور مویشی ان کا کیا ہوگا، اور گاؤں میں یہی ویلتھ ہوتی تھی، اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ کے، وہ اس وقت جب بچپنے میں چھوڑا تو آخر تک ابھی تک چھوڑا، اس سے پھر کبھی ان کی طرف انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. وہ سب چھوڑ کے وہ پڑھنے گئے، اور وہاں بھی ان کو بہت اچھے استاد سید احمد شاہ موسوی وہ دستیاب ہوئے. تو اس بچپنے میں بہترین استاد جو وہاں ممکن ہو سکتا تھا وہ ملے. اس کے بعد پاکستان جب آئے، یہاں انہیں جو اساتذہ ملے وہ پاکستان کی تاریخ کے بہترین اساتذہ ہیں. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ جب میں کہوں تو پاکستان کی ساری تاریخ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جب وہ نجف گئے ہیں تو نجف میں جو انہیں اساتذہ ملے ہیں وہ بھی تاریخ اسلام کے، نجف کی جو تاریخ ہے اس کے بہترین اساتذہ ہیں. ان کو کوئی میچ نہیں کر سکتا، نہ شہید صدر کو، نہ آیت اللہ خوئی کو، اور جو اساتذہ یہاں ہیں وہ بھی. تو یہ ایک قدرت کا اہتمام نظر آتا ہے کہ ایک بچے کو محسن ملت بنانا ہے تو اس کے لیے پھر یہ اہتمام کیا گیا اور یہ اساتذہ فراہم کیے گئے. جہاں جہاں وہ گیا ہے وہ اس کو اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں یہ اساتذہ موجود تھے. اس کے آگے کا مجھے نہیں پتا کہ کیا منصوبہ قدرت کا تھا اور کتنی ان کی اپنی ہمت تھی. یقیناً یہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں. بہرحال اتنا کافی ہے اس سوال کے جواب میں. In a very early age, he has moved to first to, I think, Karachi side, Punjab side, and then Najaf, yeah. And one thing, like, mashallah, I always say my Baba Jan as a Abdullah, as a beautiful servant of Allah Tabaraka wa Ta'ala. I don't know what kind of special, nazar and like we can say, attention of Allah Tabaraka wa Ta'ala he had, that in his teenage he knew that he is going to pursue this beautiful field. So first of all, his father, my dada, my grandpa, he was a great alim. Yes. And my dadi, my grandma, he was alima. So because of them, he had that beautiful tarbiyah, and upbringing at home. And then our town was famous for ulama, and one more scholar was just nearby our town, his teacher, who has been like graduated from Najaf. So he had a beautiful environment, like ilmi, nurani, ruhani environment in his town, definitely. Yeah. ان کے وہ والے استاد جو آپ نے پہلے ذکر کیا جو انہیں تب ملے تھے ادھر اوپر، جو پہلے استاد تھے، وہ کون تھے؟ پہلے استاد تو میں نے کہا خود والد تھے نا ان کے، ہمارے دادا تھے نا، اور والدہ بھی کیونکہ پڑھی لکھی تھی وہ تھی. اور ان کا مجھے ابھی نام جو تجوید کے تھے، میرا نام ان کا بھی احمد تھا لیکن مجھے ابھی بہت کنفرم نہیں ہے. انہوں نے اشعار کی صورت میں یہ تمام، دیکھیں جب دادا نے تعلیم دی، دادا نے ان کو اشعار کی صورت میں بیان کیا ہوا تھا، اور بچے کے لیے وہ بھی لوکل لینگویج میں، اپنی مادری زبان میں، تمام معارف تعلیمات اس کو سانگز کی طرح مل جائیں، اشعار میں مل جائیں. اور وہ اس کو ابھی تک ان کو وہ سارے اشعار یاد تھے، وہ سنایا کرتے تھے. اور تجوید بھی وہ استاد ملا جس نے اس کو بھی شعر میں بنایا ہوا تھا، اور اشعار کی صورت میں بہت آسان، یعنی آپ کو پورا جو کچھ آپ کو یہ کریکولم میں اتنی مشکل کتابوں میں مشکل سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس انداز میں آپ کو مل جائے کہ آپ علم کے عاشق ہو جائیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے پہلے کہا تھا نا، والدین کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے، تو والدین کو چاہیے بچوں کو علم کا عاشق بنا دیں. جو بچے ہوتے ہیں خود سے، ہم ان کو اس سے دور کر دیتے ہیں، متنفر کر دیتے ہیں. تو یہ کام ہوا اور یہ بہترین اساتذہ ملے اور انہوں نے اس شکل میں اس تعلیم کو پیش کیا. اس کے علاوہ کافی اور باتیں تھیں جہاں پر اس زمانے کے اساتذہ کو تعلیم و تربیت کا علم نہیں تھا، بچے کی روان کا، نفسیات کا علم نہیں تھا. اس کی وجہ سے جو مشکلات تھیں وہ بیان فرمایا کرتے تھے جو ان کی تربیت کے دوران ہوا. کیونکہ
آج کل ہمارا خیال یہ ہے کہ آج کل جو ٹیچرز ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کو بچوں کی نفسیات بتائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، کیسے پڑھانا ہے، وہ اس وقت دستیاب نہیں تھا. یہ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ ہمیں جو ٹیچر ملے وہ ایسے ٹیچر نہیں تھے جیسے تم لوگوں کو مل رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ میں نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا ان کے سامنے کہ نہیں، جو آپ کو ٹیچر ملے وہ بہت اچھے تھے، ان سے جو ہمیں ملیں اور انہوں نے اس کانٹینٹ کو بہت خوبصورت بنا کے، آسان بنا کے آپ کو دیا. اور جو ابھی ہمیں کانٹینٹ پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا آسان کر کے پیش نہیں کرتے ہیں. اگلا سوال ہے اینڈ مائی کوشچن از ان یور ویو وچ ٹیچنگز آر موسٹ اسینشیل ان فار ورلڈ ٹوڈے. In his view, Yes. which In your teaching? view, May I? which teachings of his contribute to world today, essential for world today? For us nowadays, definitely, like in any field, if you like excel, if you get perfect, like whatever, you get masters, special, expert, but if you don't have a vision, a beautiful faith about your akhirah, yeah, if your niyyah intention is not for Allah tabaraka wa ta'ala, then you know what is the difference between you, me, and one who's an atheist, yeah. So the niyyah, the intention is so important. So we don't have any we can say categories in that way, or differentiate that, oh, you have to study this field, you only study that field. No, like basic knowledge we all need to have about Quran and Ahl Bayt and about our faith. And then wherever you go, wherever you shine, wherever you sit, you know, whatever position you get, you have to serve for sake of pleasure of Allah tabaraka wa ta'ala. So that is the main goal. دیکھیے ان کی اپنی کوئی تعلیمات نہیں تھی. ان کی کوئی تعلیمات ایسی ہوں کہ ہم کہیں کہ ان کی یہ تعلیمات اہم ہیں، اور ان کی تعلیمات اگر یہ صحیح ہو تو اس کا حسن یہی ہے کہ ان کی اپنی کوئی تعلیمات نہیں تھی، ساری تعلیمات اہل بیت تھی، محمد و آل محمد. انہوں نے تعلیمات محمد و آل محمد، اور اس میں سے بھی قرآن کی جو تعلیمات ہیں، تفسیر قرآن، اس کو پیش کیا ہے، اور اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے، اور اس کو آج کے دور کے لیے پیش کیا ہے. یہ جو اہم ترین چیز ہے. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں باقی جو آڈینس ہے تو وہ بلاغ القرآن جو کہ ترجمہ و حاشیہ ہے، یا تفسیر الکوثر. ویسے تو ان کے بہت زیادہ فلاحی منصوبے تھے، لیکن ان کا وہ کون سا فلاحی منصوبہ تھا جو ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا؟ دیکھیے فلاحی منصوبوں میں سے جس بھی منصوبے کو، فلاحی ہو یا تعلیمی ہو، جو بھی منصوبہ ہے، جس بھی منصوبے کو شروع کرتے تھے وہ دل کے انتہائی نزدیک سے شروع کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ دے دیتے تھے. جیسے آپ جب بچی تھیں تو آپ کے پیرنٹس نے اپنا سارا وقت، ساری پیار، سارا محبت آپ کو اس وقت دیا. جی. جب آپ بڑی ہو گئیں تو آپ ابھی ہاسٹلائٹ ہیں یا ڈے اسکالر؟ ہاسٹلائٹ ہے. آپ کا ہاسٹل بھیج دیا. ہاسٹل محبت کم ہونے کی وجہ سے نہیں بھیجا ہے، محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھیجا ہے. جی جی. بچے کو جو محبت کرتے ہیں وہ اور ہیں، جو بڑا ہو جاتا ہے اس سے جو محبت کرتے ہیں وہ اور ہے. یقیناً آپ کی والدہ کو پسند یہ ہے کہ آپ ان کی نگاہوں کے سامنے رہیں، بالکل. لیکن اس سے زیادہ انہیں پسند ہے کہ آپ مستقل ہو جائیں، آپ سیکھ جائیں، آپ میں صلاحیت آ جائے، آپ خود زندگی کر سکیں. یہ اس سے زیادہ پسند ہے. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کے لیے نکلنا پڑے گا. ہاسٹلائٹ نہ بھی ہوں، ڈے اسکالر بھی ہوں، تو سارا دن آپ کا اسکولوں میں گزرتا ہے. جی. تو والدین بیچتے ہیں. کیوں بیچتے ہیں؟ والدین اس لیے بیچتے ہیں تاکہ آپ کی صحیح تربیت ہو. وہ جو کام شروع کرتے تھے اس کو اسی بچے کی طرح لیتے تھے، جس طرح ایک بچہ نومولود آتا ہے، اور وہ بچوں سے بہت خوبصورت پیار کرتے تھے. میری جو ایک خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے بھی اس طرح بچوں کو پیار کرنا ہے جیسے ان کو آتا تھا. مجھے بالکل بھی نہیں آتا کہ اس بچے سے جو ابھی مثلاً 4 دن کا بچہ ہے اس سے گفتگو کرتے تھے. 2 مہینے 4 مہینے کا بچہ ہے اسے پیار کرتے تھے. میں تو کہتا ہوں اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا، اس سے میں نے کیا کرنا ہے، جب بڑا ہو جائے تب لے کے آنا. تو جب کہ اس کو اس وقت سب سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو وہ منصوبے جس میں غریبوں کو فائدہ ہوتا ہو
اور اسے وہ چاہتے تھے کہ جو غریبوں تک مدد پہنچتی ہے جتنا ہو سکے وہ ڈائریکٹ خود اپنے ہاتھوں سے اس کام کو کریں, وہ پھر آگے اس کو کسی اور کے ذمہ نہیں لگاتے تھے. It is also very difficult to answer because I think that I know this Uswa school system, college system, everything is very, very, very beloved to him. But when it comes to Quran students, because we used to say, Baba, you are spoiling the students of Quran when they used to come in vacation to Islamabad. So I think more than, I don't know, 100, 200 students, they would come to him, and they used to stay. They were so young, and they are having their schooling and the connection to Quran, like hifz of Quran. So Quran was like a crown, he used to put Quran in that position. So Quran, therefore he has devoted his whole life, like 40 years for Quran, the translation and the tafsir. And I will tell you one very interesting thing, that he was waiting for to become 40, because he had, I always think that the few years which he spent in Najaf, like, I don't know what kind of beautiful meetings he used to have with Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And I don't know how Mawla has designed him for this nation. Like, Pakistani people are so fortunate to have him, because he was just matchless, because in a very young age he knew that I have to improve, polish my Urdu, because I'm coming back to Pakistan and I'm going to serve my community. Hubbul Watan, he loved to serve his community, Pakistan. And then he said, I have to finish the tafsir of Quran, because mostly ulama, they don't pay attention in this area. So he was waiting that when I'll become 40, then I will write properly. So in our house, there was a celebration when he became 40, because now he would, the 40 till 80, like whole 40 years, he was just focused about this beautiful, project of Tafsir So al-Quran. Tafsir al-Quran was his, Tafsir al-Kausar was his most closest Exactly. project. And the institutes and the students, they are close to the Quran. Those institutes, Hifz al-Quran institutes. And again, from where he received inspiration to establish welfare institutions and charitable initiatives? He would always used to say that Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salam, when he got the Zahiri Khilafat and Hukumat, like for like less than 5 years, what he did, Mawla Ali alayhi salam, he appointed many ministers, for definitely different areas. But when it comes to serve the deprived one, Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he said, I don't want to appoint any wazir, any minister. Me, Ali, myself, directly I want to do this job of taking care of orphans and deprived ones and needy people. So he would go directly to them. So he always used to tell me a lot that Razia Jan, all the prophets and A'imma alayhimus salam, they focused about this khidmat khalq, like serving the people, especially the needy one. So that is the, like we can say, beautiful amal, raftar, we can say, the seerah, the character, like there's no doubt about it, like about which Ahlul Bayt alayhimus salam was just zooming in, and they say focusing about that beautiful project, and that was welfare job. So therefore he would always say, Ali, Mawla Ali, like Ali, I have to be like Abul Aitam, the father of orphans and deprived ones. So the basic inspiration was from Imam Ali alayhi salam. Exactly. اہل بیت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے
فرمایا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین نے باقی سب کام دے دیے جب ظاہری خلافت ملی، لیکن غریب پروری، غریبوں تک فلاح پہنچانے کا کام خود رکھا. اور پھر رو کے فرماتے تھے کہ اس وقت کتنا مشکل تھا. امیر المؤمنین اپنے پشت پر کھانا لاد کر لے جاتے تھے، ہمیں اس طرح نہیں کرنا پڑتا. ہم بھجوا سکتے ہیں، ہم کیش دے سکتے ہیں، ہم بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے یہ فلاحی کام کرنا. لیکن امیر المؤمنین کے لیے بہت مشکل تھا اور انہوں نے خود کیا اور ان کی اولاد نے بھی کیا. یہ ساری انسپریشن امیر المؤمنین سے تھی. انہوں نے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کس انداز سے کیا تھا؟ زندگی کے مشکلات کا مقابلہ توکل سے. اگر ایک لفظ میں کہیں، اگر آپ اللہ پر توکل کریں تو پھر اللہ آپ کے لیے راستے بناتا ہے. میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود راستے بنانے کے چلتے ہیں جو کہ ہم نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس وہ نہ ریسورسز ہیں، نہ صلاحیت ہے، نہ ٹائم ہے. تو وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ آپ نے جہاں جانا ہے مشکلات کا حل، آپ کو راستہ چاہیے نا، تو آپ کے راستے اللہ بناتا ہے. وہ ہمیشہ ان کا یقین تھا، فرمایا بھی کرتا تھا کہ مومن کبھی بند گلی میں نہیں پھنستا اور وہ کبھی بھی کسی بند گلی میں نہیں پھنسے. Absolutely tawakkul. The actual tawakkul. ماشاء He never used to even see the people, and he would say, like, actually I can feel in his life, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu noorus samawati wal ard. Like, there's only one noor, and that is Allah. You know, if someone is not connected to Allah, there's nothing, that darkness, you know. So only and absolutely relying on Allah tabaraka wa ta'ala. This is also inspiration for us that we should tawakkul in Allah. توکل از ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. Absolutely. اگلا سوال ہے کہ کیا انہوں نے کبھی ایسے موضوعات پر گفتگو کی آپ لوگوں سے کہ جن پر عام طور پہ وہ آڈینس کے سامنے نہیں کرتے تھے؟ موڈ پہ ہوتا تھا. کبھی ایسے موڈ میں ہوتے تھے کہ کچھ باتیں جو معمولاً نہیں کرتے وہ کیا کرتے تھے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں کی جا سکتی ہیں وہ کیا کرتے تھے. وہ بھی فرق کرتا تھا کہ کب کرنی ہے اور کن الفاظ میں کرنی ہے. وہ انتہائی مختصر اور جامع الفاظ میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو کم لوگوں کو، ہم میں سے بھی، مجھ سمیت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی کہ کیا کہہ گئے. کچھ چیزیں بعد میں سمجھ میں آئی. بہرحال یقیناً ایسی چیزیں تھیں. Yeah, he always used to talk about tama', lalaj, greed. Like, again, relying on people, you know, heavy expectation from people. No, you know, just Allah. So that, yeah, in our tarbiyat, like, because especially when we started to preach and to go in public, we would say, don't look at anyone, you know, and don't have any little expectation that this person is going to support me and then I'm going to start this project. No way. He used to start his project from zero and like nothing, no support from people. Yeah, it's from zero, literally zero on Allah. Then definitely Allah tabarak wa ta'ala used to send the, you know, the definitely mediums and wasila. Yeah. ان کی دینی تربیت کے پہلوؤں میں سب سے نمایاں خصوصیت کون سی تھی؟ دینی تربیت کے پہلو میں نمایاں خصوصیت جو ہے وہ اللہ سے محبت. توکل علی اللہ بغیر محبت کے نہیں ہوتی. اللہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے توسل، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت اور توسل. یہ دینی تربیت کا محور تھا. Yeah, Allah. I think that because he himself, like, you know, we are 9 brothers and sisters, mashallah, you know. So most of us, we love to continue his path without verbally. Like, he never used to say that,
oh, this is my dream that میرے بچے عالم بنے. Never ever. You know, we would say, oh, Baba اتنے مزے کے ہیں. You know, we want to become like Baba, something like that. He was so sporty. He was very active. He was really like nature lover and outgoing. You know, he was totally different. Like sense of humor, you know, like joy and modern. He was really modern, really modern. Like I don't know, 35 years back, he used to have a laptop. Can you believe it? You know, so everything, all the technology, because he used to go abroad a lot. So definitely he used to bring and he used to use it. He was very updated. So we used to feel proud as a you know, young children. You say, wow, we want to become like Baba, you know. So that was his character, like his loving and I don't know, very comprehensive character. Yeah. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اچھا لگا آپ سے یہ اتنی زیادہ جاننے کو بھی ملا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ امیر المومنین کی شخصیت سے جو انہوں نے وہ انسپائریشن لی تھی، تو اس کے لیے ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے ایک طریقے سے. اور یہ توکل علی اللہ بھی، کہ اللہ پر توکل کیا جائے، یہ بھی بہت ماشاء اللہ. یعنی آپ کی ذہانت ہے کہ اس ساری گفتگو میں جو اصل بات ہے اس کو آپ نے پک کیا. ماشاء اللہ، کیا کہیں.